قانون کے نام پہ ہمارے صوبے کے وسائل پہ ڈکیتی ہو رہا ہے، اس کو ہم روکنے کا کوشش کریں۔ ناراضگی میں اس وقت اضافہ ہوا کہ جب مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو پاس کیا گیا اور بلوچستان کا جو مستقبل ہے یا آئندہ نسلوں کا جو اثاثہ ہے اس کو وفاق کے حوالے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیشنل پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قیادت اور ان کے جو سینئر کارکن موجود ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے سینئر اراکین موجود ہیں اور اس میں مختلف ڈسٹرکوں سے بھی تشریف لائے ہیں۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت اپنے تاریخی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی کا ضرورت ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو وفاق اور حکومت وقت سے بہت سارے شکایتیں ہیں اور ناراضگیاں ہیں۔ ناراضگی میں اس وقت اضافہ ہوا کہ جب مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو پاس کیا گیا اور بلوچستان کا جو یہاں طویل عرصے سے ایک جدوجہد ہوئی جس کو صوبائی خود مختاری کہا جاتا تھا، آئینی اختیارات تھے، اس آئینی اختیارات کو حاصل کرنے کے باوجود ہمارے وسائل کو ایک قانونی طریقے سے وفاق کے حوالے کیا گیا۔ یہاں جو سنجیدہ سیاسی کارکن ہیں انہوں نے احتجاج کیا، ہم سب ملے اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو روکیں تاکہ آئندہ نسلیں اپنا باعزت زندگی گزار سکیں۔ آج پوری دنیا میں جو منرلز کا آواز اٹھا ہے اور مختلف بڑے قوتیں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک منرلز ہیں ان کا دور ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یقیناً ہمارے صوبے میں، اور جو یہ قومی امانت ہے، آئندہ نسلوں کا، نوجوانوں کا امانت ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارا سب کا فرض ہے۔ اور ہم جو پارلیمنٹ میں ہیں یا ہم جیسے لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بلوچستان کے باسی ہیں اور اس کا دفاع کریں۔ یہاں جب ہم نے آواز اٹھایا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو روکا جائے تو مختلف سیمینارز ہوئے، مختلف پروگرام ہوئے اور ایک یہ آواز آیا کہ اپوزیشن پارٹیاں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے وہ ایک پروگرام کریں گے کمیٹی روم صوبائی اسمبلی میں، اور پروگرام ہوا، وہاں یہ طے ہوا کہ اس قانونی ایشو کو واپس اسمبلی میں لایا جائے گا، اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی کہ صوبائی حکومت نے بھی کہا کہ اس کو واپس لائیں گے، اور اس میں ترامیم کے حوالے سے ایک بات چیت ہوگا، بیٹھک ہوگا، اور ترمیم کر کے ہم صوبے کے اختیار کو واپس صوبے کے پاس لائیں گے۔ یہاں پچھلے دنوں میں کمیٹی روم صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ایک نئے قانون سازی کے تحت صوبے کے حقوق کا دفاع کیا جائے گا۔ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں مائن اونر ایسوسیشن ہے، ان سب کو ایک لیٹر لکھا اور ہم نے انتظار کی۔ میں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کا بہت مشکور ہوں، وہ کئی چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ آج میں یقیناً صبح 7 بجے ان کا فون آیا کہ آپ اس ایشو کو کیسے حل کریں گے، اس پہ ہم کیسے بیٹھیں گے۔ تو ہم نے اپنے پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایمرجنسی میٹنگ کی، اور یہ طے ہوا کہ ہم آج نیشنل پارٹی کے دفتر سے اپنا رابطے شروع کریں گے، اور ان کا رضامندی سے ہم ایک مشترکہ میٹنگ بلائیں گے کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، سٹیک ہولڈرز، یہاں سے ہم نکلنے کے بعد مائن اونر ایسوسیشن کے بھی ساتھ میٹنگ رکھ رہے ہیں، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا کہ ہم ایک مشترکہ میٹنگ کرنے کے بعد ایک باضابطہ نئے قانونی اصلاحات کے ساتھ ایک مسودہ تیار کر کے اس کو ہم واپس اسمبلی میں لائیں گے، تاکہ یہ جو قانون کے نام پہ ہمارے صوبے کے وسائل پہ ڈکیتی ہو رہا ہے اس کو ہم روکنے کا کوشش کریں۔ تو ہم آ جائیں میر کبیر احمد اور جو نیشنل پارٹی کے ساتھی ہیں ان سے یہ عرض کرنے کے لیے کہ آپ موقع دیں کہ ہم ایک میٹنگ کا انعقاد کریں جس میں ہم اور آپ بیٹھ کے اس پہ باقاعدہ طور پہ نئے قانون جو ہمارے صوبے کے اختیارات کو صوبے میں رکھے اس کے لیے اپنا ایک مشترکہ قانونی مسودہ تیار کریں، اور حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس قانون کو واپس لوٹائیں جو قانون ہمارے اختیارات پہ، ہمارے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو میں اسی لیے آج نیشنل پارٹی کے دفتر آیا ہوں کہ ہم دعوت ان کو دیں
اور یہ اپنا رضامندی کا اظہار کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں، باقی پارٹیوں سے بھی ہم رابطہ کریں۔ ایک تو آج صاحب کا جو تجاویز ہے، ہم اس پہ نیشنل پارٹی 100% ہم آپ کے آج صاحب ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم بھی ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر چکے ہیں کہ جو یہاں سے قانون پاس ہوا، جو آئین پاس ہوا، ایکٹ پاس ہوا، ہم اس کے خلاف جا چکے، آپ بھی قومی اس میں جا چکے ہیں کورٹ میں۔ اس میں ہم آلریڈی ایک میٹنگ کر چکے ہیں کچھ پارٹیوں سے، اور ہم آج صاحب کی اس تجویز کو 100% سیکنڈ کرتے ہیں کہ آج صاحب آپ میٹنگ بلا لیں، نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے آپ کی میٹنگ میں۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہم پہلے بھی اس تجویز کو دے چکے ہیں ایک آل پارٹیز میں، جو بھی پارٹیاں اس ایکٹ کے خلاف ہے، ہم نے یہ تجویز دیا تھا کہ اس میں جمعیت بھی اور ANP بھی، پختونخوا بھی اور BNP بھی شامل۔ ہم نے کہا کہ ہر پارٹی کو ہم نے کہا کہ آپ اپنی اس تجاویز کے حوالے سے اپنی جو بھی اس فیلڈ سے متعلق آپ کے دوست ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کو بٹا کے اس قانون میں تبدیلی کے حوالے سے جو بھی تجاویزیں ہیں وہ آپ بنا دیں، اور ہم ان سارے تجاویزوں کو لے جا کے ایک پیج پہ بیٹھ کے، جیسے آج صاحب نے کہا کہ میٹنگ کال کرتے ہیں، اس میں تمام پارٹیوں کے جو بھی چینجز ہے ان کو دیکھا جائے، جس میں نیشنل پارٹی کا جو سب سے بیسٹ ہے وہ لیا جائے، جس میں آج لشکری خان ریحسانی صاحب کا جو سب سے بیسٹ ہے اس پوائنٹ کو لیا جائے، اسی طرح اگر جمعیت کا کوئی ہے اس کو لیا جائے۔ ہم ایک پیپر بنا کے، 2 پیپر جو بھی، ایک بک بنا کے اس کو ہم اسمبلی میں رکھیں کہ ہماری تمام پارٹیوں کا، آج لشکری خان ریحسانی صاحب، ہماری جو جمعیت ہے، جو BNP ہے، جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، ان سب کا ایک تجویز ہو، ہم اس کو صوبائی اسمبلی میں رکھ کے کہیں کہ جی ہماری سب کا جو منظوری ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ میں یہ ترمیمی لا کے اس کو دوبارہ پاس کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج سب کے ساتھ ہیں، نیشنل پارٹی ساتھ ہے۔ باقی بدبختی یہ ہے کہ اس ملک میں جو بلوچستان کے حوالے سے جو بھی ہم نے اسمبلیوں میں آئین سازی کے حوالے سے جو بھی ہم نے ترامیم لائے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ میں آج صاحب کے مہربانی تشریف لائے ہیں ان کی اس میٹنگ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے خود جب سینیٹ آف پاکستان کا میں ممبر تھا تو میں نے ایک آئین میں تبدیلی کے لیے، ایک قانون چینج کرنے کے لیے کہ جی بلوچستان میں ہمارے قومی اسمبلی کے سیٹیں کم ہیں، ان کو پر ڈسٹرکٹ پر سیٹ کے حوالے سے ہمیں دیا جائے کہ بلوچستان میں کچھ بہتری آ سکے، اور بلوچستان بھی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح اس کی بھی مشکلات، فنڈنگ اتنا ہو یا اس کے لیڈرز اتنے ہوں کہ مسئلے حل ہو۔ اور ہم نے کہا تھا کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی 65 کی بجائے 100 تک لایا جائے۔ جب میں اس پہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کر چکا تھا، میں نے نون سے بھی بات کر چکا تھا، جمعیت سے بھی، جب میرا بل پیش ہوا تو اس کو ودن 2 days انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی پہ آپ بات نہ کریں، البتہ صوبائی اسمبلی پہ ہم آپ کا سوچیں گے۔ تو بلوچستان کے جو مسائل ہم اسمبلیوں میں لاتے ہیں اس پہ تو کوئی سنجیدگی سے سوچتا نہیں، جو ہماری بڑی پارٹیاں بھی ہے، لیکن جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے ہے جس میں بلوچستان کو نقصان اور وفاق کو فائدہ، کہتا ہے یا اللہ آمنا صدقنا، قبول ہے۔ تو آج صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، نیشنل پارٹی ساتھ ہے، جب بھی آپ میٹنگ کال کریں گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ ہمارے صوبائی صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے مرکزی نائب صدر بھی ہے، تو میں گزارش ہے صاحب کہ وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ اسلم بلوچ صاحب آپ پلیز۔ اور جس میں جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں کمی تھے وہ 18ویں ترمیم میں پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اگر فیڈریشن 73 کے کانسٹیٹیوشن کو چھیڑتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں، اور یہ فیڈریشن کا، وفاق کا یہ تجاوز جو ہے، بار بار اس کی جو تجاوز ہے وہ تجاوز کر رہا ہے۔ یہ مائنز منرل ایکٹ جو ہے ایک تجاوز ہے۔ جو ہمارے حقوق ہیں، جو صوبوں کے جو اثاثے ہیں، وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں صوبوں کو دیا گیا ہے، اس کو کسی ایکٹ کے ذریعے چینج کرنا یہ مزید بے چینی پیدا کرے گا، فیڈریشن کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اور اس میں ہم سب متفق ہیں، ہم پہلے بھی کورٹ بھی گئے، اسمبلی میں انہوں نے وڈرا کر لیا اس کو۔ اسمبلی میں آن فلور چیف منسٹر نے یہ کہا کہ اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو ہم سسپینڈ کریں گے، اس پہ ہم ترمیمی بل لے آئیں گے۔ گورنمنٹ نے
یہ ایگری کر لیا. یہ وہاں پہ ہماری پٹیشن، آج لشکری صاحب کی پٹیشن، یہ سب کی پٹیشن ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ان کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے. اور ابھی بھی ہم اس کو اسمبلی میں ایک مشترکہ، حاجی صاحب نے جو تجویز دی، ایک مشترکہ ہم ڈرافٹ لے آئیں گے. ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے جس انداز سے صوبوں کے وسائل کی، ہمارے وسائل کا تحفظ کیا، ہم اسی طرح سے اپنے وسائل کا تحفظ کریں گے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم حاجی صاحب کے ساتھ ہیں. ہم سب مشترکہ ایک ڈرافٹ لے کے آئیں گے. تھینک یو. حاجی صاحب کے مشکور ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو بھی شروع میں ساراوان ہاؤس سے لیا گیا، اور حاجی صاحب نے اس کو جو ہے جتنی بھی پارٹیاں تھیں سب کو متحد کیا اور اس پہ بات ہوئی. لیکن جیسے دوستوں نے بات کی، اسلم جان نے بات کی، حاجی صاحب نے، میر صاحب نے بات کی، ہم یہ سمجھتے ہیں، نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ قومی وحدتوں اور وحدت کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے. وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ 1973 کا دستور ہے. اس کے بعد جو ہے شروع اول سے 1973 کا جو آئین تھا اس میں بھی کچھ تحفظات تھے ہمارے اکابرین کے. آپ سب کو یاد ہوگا، آپ لوگ صحافی ہو، انہوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد ہم کنکرنٹ لسٹ کو ختم کریں گے. چلے جی، بالآخر 18ویں ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گیا. دو جو ہے وہ لیجسلیٹو کے دو پارٹ بن گئے، ایک 1 اور دوسرا 2، لیجسلیٹو پارٹ 2. جو وفاقی لیجسلیٹو پارٹ 2 ہے وہ آتا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ڈومین میں. ابھی آپ اندازہ کرو کہ ہمارے حکمران اس ملک کو کس نہج پہ لے جا رہے ہیں کہ اس کا ہر 3 مہینے کے بعد میٹنگ ہونا چاہیے. 3 سال ہوتا ہے اس کی میٹنگ نہیں ہوتی. اس کا الگ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، اس کا سیکریٹریٹ نہیں ہے. NFC ایوارڈ ہر 5 سال میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت اگر دنیا کی ہم قوموں کو دیں گے جنہوں نے ترقی کی ہے، ان کا سب سے بڑا پرنسپل جو پیمانہ رہا ہے، ایک جمہوریت اور دوسری جو ہے حقیقی وفاقیت. آپ دوسروں کو چھوڑیں کہ ان حکمرانوں کو یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی برداشت نہیں ہے کہ اس کو بھی جناب معطل کرو. یعنی 3 ٹائر آف گورنمنٹ ہوتے ہیں، فیڈرل، پروونشنل اور لوکل. جب لوکل گورنمنٹ ہوگا تو وہاں پہ زیادہ احتساب ہوگا. کونسلر جو ہے وہ اپنے گلی محلے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی جو معدنیات ہے وہ بالکل جو ہے صوبے کے ڈومین میں تھا. چلے اگر ایک ایکٹ بنا تھا، وہ ایکٹ پرانا تھا، اس ایکٹ میں صرف جدت لانے کی ضرورت تھی، ایکٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس جو رول آف بزنس ہے ان کو بنانے کی ضرورت تھی. اب صرف یہاں پہ جیسے حاجی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ دنیا میں جو ریئر منرلز ہیں، ریئر منرلز جو ہیں ہمارے بلوچستان میں ہیں، ریئر منرلز جو ہے چائنا میں ہیں، ریئر منرلز تھوڑا بہت خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہیں. اور آپ کو میں یہ بتاؤں، بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ ریئر منرلز جو ہے امریکہ میں نہیں ہیں. امریکہ جو یوکرین کے جنگ میں پڑی ہوئی ہے وہ اس ریئر منرلز کے لیے اس نے بات بھی کی تھی اس کی صدر سے. ابھی ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں بلوچستان پہ. وہی بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اس اپنی ملکیت کے، اپنے وسائل کے، اپنے معدنیات کے مالک ہیں. یہ جو ایکٹ بنا ہے بالکل جو ہے عوام دشمن ایکٹ ہے، صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے. اور اچھی بات ہے کہ سب نے ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی ہے. جیسے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہم بھی اپنا انشاءاللہ ڈرافٹ لائیں گے اور ان سب ڈرافٹ کو کمپائل کر کے ایسوسیشن کو بھی اپنے اعتماد میں لیں گے. اس کو ہم جو ہے گورنمنٹ کو دیں گے، اپنے وعدے کو پورا کریں اور جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں ترمیم کریں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. چنگیز صاحب